ایک شخص اگر بازار میں گیا اور نظر صاف لے کر واپس آ گیا، اس کا راستہ نیک ہو گیا، حالانکہ اس نے کچھ بھی عمل نہیں کیا۔ یعنی کوئی شخص بدی کے راستے سے گزرا اور دامن سمیٹ کے آ گیا تو نیک ہو گیا۔ اس دنیا میں جہاں گمراہی ہو رہی ہے، گمراہ نہ ہونا نیکی ہے۔ اب بدی کے راستے سے گزرے گا، بازار میں جائے گا، نظر صاف لے کر کیسے واپس آئے گا؟ جب وہ قرآن پاک پر عمل کرنے والا ہوگا، جب وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے گا تو اب اس کی نظر جو ہے نا صاف رہے گی، بچ جائے گا بد نگاہی سے۔ اگر وہ اپنی نگاہیں نیچی نہیں رکھے گا تو بد نگاہی سے بچنا مشکل ہوگا، پھر وہ اپنی نظر صاف لے کر واپس آنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس دنیا میں جہاں گمراہی ہو رہی ہے، گمراہ نہ ہونا نیکی ہے۔ جہاں فلمیں دیکھی جا رہی ہوں گناہوں بھری، وہاں فلمیں نہ دیکھنا نیکی ہوگی۔ پھر جہاں گالیاں دی جا رہی ہوں وہاں گالیاں نہ دینا نیکی ہوگی۔ شیطان آپ کو گمراہی کی طرف دعوت دیتا رہتا ہے ہر وقت، تو اگر ہم اس کی دعوت کو قبول نہ کریں تو یہ نیکی ہوگا۔ وہ شخص جس کے کئی گھنٹے وی سی آر میں ضائع ہو رہے ہیں، نگاہ خراب ہو رہی ہے، دل خراب ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اکیلا گمراہ تو نہیں، سارا شہر ہی گمراہ ہوا پڑا ہے۔ اب یہ جو وی سی آر سے نگاہ خراب ہو رہی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور ٹی وی کی جو شعاعیں ہیں اسکرین کی وہ پڑھنے سے اس کی آنکھیں خراب ہو رہی، نہیں۔ یہاں سے نگاہ خراب ہونے کا مطلب غیر محرم مناظر دیکھنا ہے، گناہوں بری چیزیں دیکھنا ہے، حرام چیزیں دیکھنے سے جو نگاہ خراب ہو رہی ہے، دل خراب ہو رہا ہے۔ اور جب اسے کہا جاتا ہے یار یہ آپ کیا کر رہی ہیں، یہ تو آپ فلمیں دیکھ رہی ہیں، گانے سن رہی ہے کیا، تو وہ یہ نہیں کہے گا یار اچھا دعا کرنا میں غلط ہوں، دعا کرنا میں ٹھیک ہو جاؤں۔ وہ کہتا ہے میں اکیلا گمراہ تو نہیں، سارا شہر ہی گمراہ ہوا پڑا ہے، سارے دیکھتے ہیں، میں اکیلا تھوڑی دیکھ رہا ہوں، سارے دیکھتے ہیں، ڈرامے سارے دیکھتے ہیں، فلمیں بھی سارے دیکھتے ہیں، میں اکیلا نہیں دیکھ رہا۔ دوسروں کی خامی آپ کی خوبی نہیں بن سکتی۔ اگر اس میں خامی ہے دوسروں میں تو اس کو وہ خامی بیان کر کے آپ بچ نہیں سکتے، اس کا جواب وہ دے گا، آپ اپنا جواب دیں، تو نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ حضرت واصف علی واصف اپنی کتاب حرف حرف حقیقت میں لکھتے ہیں کہ نگاہ میں ناپاک، ناروا اور نامحرم مناظر ہوں تو ایسی بدبخت آنکھ حقیقتوں کو کیا دریافت کرے گی؟ اب جس آنکھ میں غیر محرم مناظر ہوں اس آنکھ کو آپ نے بدبخت آنکھ قرار دیا ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اچھی نیت سے دیکھ رہا تھا، میں نے دیکھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی تھی، تو اس سے نگاہ صاف رہے گی، اب پاک اور گندی نہیں ہوگی۔ جو غیر محرم ہے وہ غیر محرم ہی رہے گا، یہ نہیں کہ میں بہن کی نیت سے دیکھ رہا تھا یہاں یہ ہے، تو اس طرح نگاہ خراب ہو رہی ہے، دل خراب ہو رہا ہے۔ علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ نگاہ پاک ہے تیری تو پاک ہے دل بھی، کہ دل کو حق نے کیا ہے نگاہ کا پیرو۔ گمراہی کے زمانے میں اگر ایک شخص بھی گمراہی سے بچ جائے تو عین ممکن ہے سارے لوگ ہی گمراہی سے بچ جائیں۔ وہ آدمی آپ کیوں نہیں بن سکتے؟ اپنی زندگی اور اپنی عبادت کا تضاد مٹا دو۔ مسجد میں تم آنکھوں میں آنسو لیے یا اللہ کرتے ہو، اور مسجد سے باہر آ کے اللہ کو بھول جاتے ہو۔ یہ ہے تضاد عبادت اور زندگی کا۔ مسجد میں ہو یا بازار میں، تمہارے دل میں اللہ ہونا چاہیے۔ اب ہمیں خود دیکھنا چاہیے کہ کیا مسجد میں ہم فلمیں دیکھ سکتے ہیں، مسجد میں ڈرامے دیکھ سکتے ہیں، گانے سن سکتے ہیں، گالیاں دے سکتے ہیں؟ تو جب مسجد میں ہم یہ چیز نہیں کر سکتے تو پھر یہ چیز جب مسجد سے باہر آتے ہیں تب کیوں؟ تو یہ زندگی اور عبادت میں آ گیا تضاد۔ اور دوسرا، ہم
اگر کوئی فلم دیکھتے ہیں، ڈرامہ دیکھنے سے پہلے، گانا سننے سے پہلے کیا نیت کرتے ہیں؟ نیت کیا کرتے ہیں؟ اس کا مطلب اگر آپ کہیں گے نیت کون سی اچھی ہوگی، کیسی نیت ہوگی؟ بغیر نیت کے تو ثواب ہی نہیں ملتا. اور اگر نیت کرتے ہیں تو پھر کون سی کرتے ہیں، ہمیں بھی ذرا بتاتے ہیں تاکہ ہم بھی کر لیا کریں گے نیت اور ہم بھی ثواب حاصل کر لیں. نیت کیا کرتے ہیں اور کتنا ثواب ملتا ہے؟ اور اگر ملتا ہے تو پھر یہ کام مسجد میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ مسجد سے باہر کیوں؟ مسجد کے اندر کیوں نہیں؟ اس سوال کا جواب ہم نے اپنے آپ سے ہی لینا ہے.